السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی لاہور کا ٹریول کر کے تو ادھر جناب اپنے روم میں پہنچ گیا ہوں، اور میں نے کہا آپ کے ساتھ گپ شپ لگاؤں، اور آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت ہے؟ اچھا جی، جس بڑی خبر کی مجھے امید تھی نا، وہ خبر آئی ہے، اور وہ خبر مسلم لیگ نون کی طرف سے آئی ہے۔ آج تاریخ، وہ کئی لوگ کہتے ہیں جی تاریخ ضرور دسیا کرو۔ آج جناب تاریخ ہے 19 اور سپٹمبر ہے، اتوار کا دن ہے۔ تو ابھی میں سفر کر کے تو یہ اپنے روم میں پہنچا ہوں، یہ دیکھیں جی اپنے روم میں پہنچا ہوں، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ ذرا ویڈیو شیئر کروں۔ اچھا جی، خبر جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ذرائع نے بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کے درجنوں ایم این اے ایم پی اے، درجنوں، جی یہ خبر ہے بہت بڑی، اور یہ نون لیگ والوں نے بتائی ہے، یہ کوئی ہمارا گیس نہیں ہے۔ درجنوں ایم این اے ایم پی اے اس وقت پی ٹی آئی کو چھوڑ کر نون لیگ میں جانے کو تیار بیٹھے ہیں، یہ خبر ہے۔ اچھا جی، خبر ہے یہ، تو اس میں ہوا کیا ہے، ایک بات اس کی بھی بتاتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ جناب جو جنوبی پنجاب ہے نا، وہ بھی سارے کبوتر اڑ کے تو نون لیگ کے منڈیر پہ آنا چاہتے ہیں، سارے کبوتر، کافی سارے کبوتر ہیں وہاں سے، جنوبی پنجاب کے بھی، کیونکہ ظاہر ہے جہانگیر ترین تو سیاست میں نہیں ہیں، ان کے اوپر فی الحال پابندیاں بھی ہیں، تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آئندہ نون میں ہو۔ اچھا، اب انہوں نے شرط کیا رکھی ہے، جو پی ٹی آئی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور نون لیگ میں آنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح جنوبی پنجاب والے لوگ بھی، انہوں نے شرط کیا رکھی ہے؟ انہوں نے شرط کیا رکھی ہے کہ جناب نون لیگ ہمارے ساتھ وعدہ کرے کہ آئندہ 2023 والے الیکشن میں ان کو ٹکٹ دیں گے، تو ہم اب بھی سے ہی پی ٹی آئی کو چھوڑنے کو تیار ہیں، ایم این اے بھی اور ایم پی اے بھی، یہ شرط انہوں نے رکھی ہے۔ اور یہ بات نون لیگ والوں نے ہمیں بتائی ہے کہ جناب کافی سارے ایم این اے ایم پی اے ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بڑی گڈ نیوز ہے۔ ویسے اس موقع پہ جو نون لیگ تحرک میں آئی ہے نا، ایک تو نواز شریف صاحب خود جو ہے وہ متحرک ہو گئے ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں اور جلسے کی صدارتیں کر رہے ہیں، جو میں یہ چاہ رہا تھا پہلے دن سے ہی۔ پھر شہباز شریف بھی نکلے ہیں، پھر جناب مریم نواز صاحبہ بھی نکلے۔ آپ دشمن پہ کان نہ دھریں کہ مریم، وہ تھوڑا بہت اختلاف ہو بھی صحیح تو اس کا ان کو کوئی یہ نقصان نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ دونوں کام کر رہے ہیں نا، ہاں کام نہ کریں پھر ان کو نقصان ہوگا۔ اگر مریم نواز صاحبہ کام نہ کریں، شہباز شریف صاحب کام نہ کریں، پھر نقصان ہوگا، لیکن اگر اپنا کام کریں، اپنا بھی کریں، تو ان کو بڑے اس کے فائدے ہوں گے۔ اچھا جی، اب اس اسٹریٹجی کو کامیاب کرنا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے۔ میں نے کل ایک آپ کو جو بڑی اہم ویڈیو بنائی ہے، ریئلی مجھے بڑی اس کی فیڈ بیک ملی ہے، جس میں میں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان کسی بہانے سے 22 میں الیکشن کرانا چاہتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے الیکشن کرائے، یا یہ جو دو بے میں نے بتائی تھی، بندیال اور باجوہ، یہ چلے جائیں تو وہ الیکشن کرائیں، وہ چاہتا ہے ان کی موجودگی میں الیکشن کرائیں اور قاضی سے پہلے کرائیں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اس کی اسٹریٹجی یہ ہے، میں اب واضح طور پہ نون لیگ کو دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تو جو بلوچستان والی مہم ہے نا، جس کا 21 تاریخ رکھی گئی ہے، انہوں نے عدم اعتماد کے لیے 21 تاریخ رکھی ہے، اور وہ بڑے پرعزم ہیں، وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بھی ہے، دوسرے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم تقریباً کامیاب ہیں، ٹھیک ہے، جتنے ان کو ممبر چاہیے ان سے زیادہ ان کے پاس ہیں۔ یہ کامیاب ہوتے ہیں نا، تو نون لیگ کو فوری طور پہ مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی ان کو جو ہے وہ عدم اعتماد لانی چاہیے، تاکہ
یہ حکومتیں جائیں، عمران نیازی کی بھی اور عثمان بزدار کی بھی. اور ابھی آج مجھے کسی نے فون کیا، میں موٹر وے پہ گاڑی چلا کے آ رہا تھا کہ سنا جی عثمان بزدار صاحب نے جو ہے نا وہ استعفیٰ دے دیا. میں نے کہا نہیں بھائی نہیں، ابھی نہیں دیا. یہ جلسے جلوس اور یہ ایکٹیویٹی نون لیگ والے کریں نا، آپ دیکھ لینا. سب کو پتہ ہے کہ آئندہ حکومت مسلم لیگ نون کی آنی ہے. اور یہ بات یہ جلسوں میں، پروگراموں میں اور جتنے بھی یہ کر رہے ہیں ان میں یہ لوگوں کو بتائیں، تو ابھی سے لوگ اڑ کے ان کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے. جو نیوٹرل لوگ ہیں آنا شروع ہو جائیں گے. یہ شرطیں ورتیں بھی ختم ہو جائیں گی. سب لوگ وہ دیکھتے ہیں، ہوا کے رخ کو دیکھتے ہیں. ہوا کا رخ بدلنا شروع ہو جائے گا اگر یہ گھر سے نکلیں گے تو. پلیز یہ گھر سے نکلیں گے نا، یہ نکلیں گے تو نکل آئے گا. کتنی حکومت روز غلطیاں کرتی ہے، کتنے فاؤل پلے کر رہی ہے، کتنے غلط وہ آؤٹ ہو رہی ہے. ان کو کوئی وہ ہے ہی نہیں جناب، ان کو ٹوکنے والا، کوئی روکنے والا. کوئی جلوس، کوئی جلسہ، کوئی احتجاج، کوئی دھرنا، کچھ تو ہونا نہیں ہے. ابھی جو انہوں نے بلوں میں اضافہ کیا ہے، یہ تو لوگوں کو پتہ لگے گا نا جب بل آئیں گے تو. 35% ایڈوانس ٹیکس کدھر سے آ گیا یار، کدھر سے آ گیا؟ میں تو یہ پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جتنے ایڈیشنل ٹیکس، سرچارج ٹیکس، لائن ٹیکس، میٹر ٹیکس، فلانا ٹیکس، یہ ختم کیے جائیں اور سیدھا یونٹ کا ایک حساب ہو کہ جی اتنے کے یونٹ ہے، 100 یونٹ ہیں، 10 روپے ہے تو جی آپ کا 1000 روپے بل آئے. تو یہ سیدھی ہونی چاہیے. یہ بیچ میں جو ہے نا وہ کمپلیکیشن عام بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی. عام کیا، ہمیں نہیں بل کا سمجھ آتا یار، بل یہ کیسے بل آیا یار، اس میں کون سے ٹیکس لگے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ لگتا. قسم سے اس کو پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ ہے تو وہ ہے. تو یہ نون لیگ والے تحرک میں رہیں تو کافی ایم این اے، ایم پی اے جو ہے اڑ کے آنے کے لیے تیار ہے. اور میں آپ کو ایک یقین سے بات دلاتا ہوں، اگر خفیہ طریقے سے عدم اعتماد عمران خان کے خلاف لایا جائے تو 100% عمران خان جاتا ہے، اور عثمان بزدار کے خلاف لایا جائے یہ 200% جاتا ہے. یہ حالات ہے. میں آپ کو ایک بات، آج پرانی بات آپ کو یاد کروا دوں. جب عمران خان نے کہا تھا نا کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں گا اسمبلی سے، اور انہوں نے نون لیگ والوں نے اور مولانا فضل الرحمان نے سب نے کہا تھا بائیکاٹ. آپ یقین کریں اس وقت بھی ان کے بندے پورے نہیں ہوئے تھے. انہوں نے پورے 172 بتائے تھے، جس میں شہباز گل بھی بیٹھا تھا، جس میں جناب وہ ظفر مرزا وغیرہ تھا، وہ کون سے وہ لوگ بیٹھے تھے جو مشیر ہیں، جن کا ووٹ ہی نہیں ہے، وہ بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن ان کو چیک کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ سپیکر اسمبلی کا بھی ان کا تھا. ان کی طرف سے نون لیگ، مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک بھی بندہ نہیں تھا جو یہ گنتی کر کے بتا دے کہ جناب یہ ہے، اس کا ووٹ ہے، اس کا نہیں ہے. انہوں نے پورے 172 کر دیے. 171 بھی ہو جاتے تو عمران خان ووٹ وہ اسمبلی سے غیر حاضر، وہ اس کی وزارت اس میں جاتی تھی. تو ان کی یہ سستیاں ہیں، دیکھ رہے ہیں ان کی یہ سستیاں ہیں. اب آج کل مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھوڑے سے خاموش ہیں. وہ میں کسی کا ویلاگ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی وہ بڑے مایوس ہو گئے ہیں ان کے اپنے اتحادیوں کی وجہ سے اور ان لوگوں کی وجہ سے وہ مایوس ہیں. تو جناب علی مایوس نہ ہوں، اچھے دن آئیں گے. عطا اللہ سے خیلوی نے کہا ہے نا، اچھے دن آئیں گے. تو ادھر جناب وہ دکھاتے ہیں مہنگائی اور یہ ہے وہ ہے. جو حکومت 3 سال میں، 3.25 سال میں کچھ نہیں کر سکی، انہوں نے آئندہ بھی کچھ نہیں کرنا. یہ آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے. آپ کچھ شو تو کریں. کتنے لوگ ٹوٹ کے آتے ہیں. یہ جہانگیر ترین، انہیں پتہ ہے جہانگیر ترین ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا اس وقت، وہ پھر بھی ٹوٹ کے اس کے پاس آئے ہیں. لوگ حکومت سے سخت ناراض ہیں، ایم این اے بھی اور ایم پی اے بھی سخت ناراض ہیں. تو ان کو ناراضگی کو ان کو چاہیے کہ یہ ان کو قابو کریں، لیکن ادھر سے کوئی موو نہیں ہے. تو میں دوبارہ جناب جیسے پہلے متحرک ہوئے ہیں نواز شریف صاحب، ان سے خصوصی طور پہ کہوں گا کہ پنجاب میں جلسوں کا، عام جلسوں کا اعلان کیا جائے، مہنگائی کے خلاف جلسے کیے جائیں اور اس میں لوگوں کو موبلائز کیا جائے. اور یہ حکومت اب چلو کا مسئلہ ہے. 3 سال ویسے اس نے پورے کر لیے ہیں. مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے اور ان کے آپس میں اتحاد، پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ آپس میں اختلاف ہے.
لیکن ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، پکڑنے والا۔ لیکن چلیں جی، نون لیگ کی طرف سے یہ خبر آئی ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، بریکنگ نیوز، کہ پی ٹی آئی کے کافی درجنوں کے حساب سے ایم این اے، ایم پی اے نون لیگ میں آنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں صرف یہ یقین دہانی کرا دی جائے کہ ہمیں اگلے الیکشن میں ٹکٹ ملے گی نون لیگ کی، ہم ابھی سے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کو تیار ہیں۔ تو مزید اس کو جو ہے نا نکالا جائے۔ نواز شریف صاحب پروگرام کی صدارت کریں، مریم نواز پبلک کے جلسے کریں بڑے بڑے، انشاءاللہ یہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو کا نعرہ لگائیں، یہ گر جائے گی یہ دیوار۔